مہینے میں ہی نازل فرمایا. گویا کہ ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا اور ایک میسج دے دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا کہ قرآن کا مہینہ ہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ رمضان جب آتا ہے تو ہمارے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ قرآن کو پڑھنے میں کثرت کے ساتھ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اپنے اوقات میں اس طرح سے اپنے اوقات کو مناسب اور سیٹلمنٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالتے ہیں اور قرآن کو اچھی طرح پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 19 سپارے میں ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کہ حضور پاک علیہ السلام خداوند قدوس سے شکایت کریں گے. اور یہ شکایت کس کی کریں گے؟ ہمیں اور آپ کو اس کی خبر ہونی چاہیے کہ جو یہ شکایت ہوگی حضور شکایت کر رہے ہیں اور پھر ہم بے خبر ہیں. یہ تو ہمارے لیے محرومی کی بات ہے. ہمیں تو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو خوشخبری دیں، جو خوشی سنائیں، جو غمی سنائیں اور جو بددعا دیں اور جو شکایت کریں، ان سب چیزوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ یاد رکھیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کریں گے؟ علماء بیٹھے ہیں، تمام دانشوران لوگ بیٹھے ہیں اور غیور نوجوان بیٹھے ہیں. وہ سب جانتے ہوں گے، پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکایت کریں گے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا. بعض مفسرین اس آیت کو کفار کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو کفار نے چھوڑا، پر مسلمانوں نے کیا نہیں چھوڑا؟ کفاروں سے زیادہ جن کے اوپر قرآن انسانیت کے لیے، قرآن مسلمانوں کے لیے، قرآن سب کے لیے اترا. اور خاص طبقہ جو قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں قرآن کو دن اور رات میں اس کو مضبوطی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میرے بزرگوں، جب ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی زندگی بنایا، قرآن سے اپنے فیصلے لیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرنا ہم نے سیکھ لیا، تو ہمارے لیے راہیں کھل گئی اور ہم زندگی کی ترقیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے. اور جب ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا، قرآن کے راستوں کو ترک کیا، قرآن کے فیصلوں کو ہم نے ایک کنارے ڈال دیا اور بڑوں کے، بزرگوں کے، سلف کے واقعات کو منہدم کر دیا اور صرف قرآن کو نہیں منہدم کیا، ہم نے غیروں کے مذاہب کو، غیروں کی رسومات کو اپنی ترجیح دی اور اپنے لیے فیصلے کیے، تو ہمارے لیے ناکامی ہمارا مقدر بن گئی. میرے بزرگوں، قرآن کو چھوڑنے کے لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. اب آپ سوچئے، ہم نے تراویح میں قرآن کو پڑھا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ تو چکے ہیں پر پڑھنا نہیں چاہتے. پر قرآن تراویح کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت وہ قرآن کو سن رہے ہیں تراویح میں. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد سے گزر ہوا تو فرمایا اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے مسجدوں کو بھر دیا، نورانی بنا دیا. یہ تراویح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سجدے اشتراک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے. آپ سوچئے غیر رمضان میں اگر آپ 10 سجدے اشتراک کرنا چاہیں تو آپ کے لیے وہ 10 سجدے بھاری ہو جائیں گے.
یہ رمضان کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ روزے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 40 سجدے اشترا کروا دیتا ہے اور ہم ہنسی اور خوشی ان 40 سجدوں کو کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اس کو سمجھو کہ قرآن کس کے لیے اترا تھا، قرآن کس موقع پر اترا تھا، قرآن کن لوگوں کے لیے اترا تھا، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے۔ میرے بزرگوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف رسمن سمجھا، رسمن پڑھنا سیکھا، اسی لیے ہمارے لیے ناکامیاں ہمارے ہاتھ لگ رہی ہیں۔ آپ سوچئے، اگر ہم نے طے کر لیا، اگر ہم نے آج یہاں سے یہ عہد اور یہ لے کر اٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو جب تک قرآن نہیں پڑھائیں گے تب تک صبح اسکول نہیں بھیجیں گے، جب تک وہ قرآن نہیں پڑھیں گی تب تک اسکول کی بس نہیں آئے گی، جب تک وہ قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک ان کا ٹفن نہیں تیار ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی بچوں کے لیے یہ فکر کر لی تو آپ دیکھ لیے، ہم دیکھیں گے یا آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ وہ لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ لوگ قرآن پر جئیں گے اور قرآن پر مریں گے، اور ان کے لیے ان کی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ میرے بزرگوں، رشتہ ہمارا قرآن سے کمزور ہو رہا ہے۔ بیان ہمارا کرنا مقصد نہیں ہے، ہماری علماء بیٹھے ہیں، مولانا فیصل صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، مولانا ابصار صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، استاد محترم حافظ محمد فیروز صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، یہ اکابرین موجود ہیں، علماء کا بیان ہونا ہے۔ ہم تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور اتارنے کے بعد ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ اب آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک چھوٹے سے دل میں اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ جمع دیا۔ کتنا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی زمانے میں ایک عورت، ایک فاحشہ عورت عورتوں کا کاروبار کیا کرتی تھی۔ ظاہر ہے اس روئے زمین پر سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ عورتوں کو فروخت کرنا۔ تو وہ عورتوں کو فروخت کرتی تھی اور اس کا دوست، اس عورت کے بیٹے کا ایک دوست امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کثرت سے جایا کرتا تھا۔ اب امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ کے بیان کو جو سنتا تھا وہ تائب ہو جاتا تھا، وہ توبہ کے پانی سے غسل کر لیا کرتا تھا، وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جایا کرتا تھا۔ اب اس دوست نے اپنی والدہ کے بارے میں بتلایا کہ ہماری والدہ ایسی ہے کہ وہ اتنے گندے کاموں کو کرواتی ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ کر لیں۔ ظاہر ہے وہ قرآن نہیں پڑھی تھی وہ عورت۔ امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس کو ریکارڈ کرا کر اس لڑکے نے دیا کہ آپ اپنی والدہ کو یہ بیان سنا دیا کریے گا۔ وہ عورت بیان سننے لگی۔ ایک دن تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ عورت کچن میں کسی کام میں مصروف تھی تو امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے اگر وہ بھی گناہوں سے بھر گیا تو اللہ تعالیٰ اگر بندہ اللہ سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس عورت کو احساس ہوا، اس عورت نے فوراً سجدے میں سر رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے ایسا سجدے میں سر رکھا کہ ساری گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا عہد کر لیا اس نے۔ اب سماج کا سسٹم شروع ہوا، سماج اس کو گالی دینے لگی، معاشرہ اس کو غلط کہنے لگا۔ اب وہ اس زندگی سے تنگ آ کر وہ ایک دعا مانگنے لگی کہ اللہ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی ہو تو آپ ایمان کے حالت میں ہمیں اپنے پاس بنا دیجیے۔ امام حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 27ویں شب قدر تھی اور اس عورت کا سر سجدے کی حالت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پرواز کر لیا۔ تو اب آپ بتائیے اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ بات
وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو بھی قبول کیا اور اس کی مغفرت بھی فرما دی۔ میرے بزرگوں، بتلانا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان جیسی عظیم نعمت دے دی، بغیر مانگے اللہ نے نعمت دے دی، اس نعمت کی قدر کر لے ہم۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، آئندہ کا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، رمضان کو اچھی طریقے سے گزارو، رمضان کو اس طریقے سے گزارو کہ ایک مہمان ہے اور چند دنوں کا مہمان ہے اور یہ بڑی تیزی سے رخصت ہونے کے کگار پر ہے۔ میرے بزرگوں، آج ابھی اسی وقت توبہ کر کے اٹھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سچی پکی توبہ کریں کہ آئندہ ہم گناہوں کی بوجھ تلے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر مر مٹنے والے بنیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ میرے بزرگوں، جب ہم یہ سب کام کریں گے تب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام چیزوں کو کھول دے گا اور ہماری زندگی کو سوار کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مغفرت بھی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بغیر کسی تاخیر ایک بڑی تعداد مجمع کی ہے جو اسی نسبت کے تحت آتی ہے کہ ہمارے معین بھائی کی نعت سن لی جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معین بھائی کی نعت ہونا بہت ضروری ہے، اب وہ تشریف بھی لے آئے ہیں، اب ان کی نعت ہو جاتی ہے۔